السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز کے بارے میں۔ وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ میرے دوستو، اس بات کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ احب الصلاة الی اللہ صلاة داؤد علیہ السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، اخرجه البخاری ومسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز، سب سے پسندیدہ نماز کون سی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب روزہ، سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ داؤد علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان کی نماز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ کس طرح سے روزہ رکھتے تھے کہ ان کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، کہ آپ آدھی رات تک پہلے سوتے تھے، اس کے بعد ایک تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، اور پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جایا کرتے۔ یہ آپ کی نماز کا طریقہ تھا کہ آپ کس طرح سے رات میں قیام کرتے تھے، کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اور روزہ آپ کس طرح سے رکھتے تھے کہ آپ کا روزہ رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصوم یومن ویفطر یومن، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ رات کی نماز میں سب سے پسندیدہ نماز ہے، رات کی نماز میں سب سے افضل اور سب سے محبوب نماز اللہ کے نزدیک یہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کیونکہ وہ پہلے آدھی رات تک سوتے تھے۔ اور آدھی رات کا شمار کب سے ہوگا، یا آدھی رات کا حساب کب سے ہوگا؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک ہوگا۔ تو پہلے وہ آدھی رات سوتے تھے اور پھر ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے، قیام کرنے میں گزارتے تھے، یعنی ایک تہائی حصہ نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد چھٹے حصے میں، رات کے آخری چھٹے حصے میں سو جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹینیو اور لگاتار یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کانٹینیو اور لگاتار قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے جسم کو اور اپنے نفس کو راحت اور سکون دیتے تھے، کیونکہ کانٹینیو اور لگاتار عبادت کرنے سے آدمی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے جسم کو، اپنے بدن کو راحت دے لیتا ہے، سکون مل جاتا ہے، تو پھر عبادت کرنے میں نشاط باقی رہتی ہے۔ جب فجر کے لیے اٹھے گا تو چاق اور چوبند رہے گا، صبح کے اذکار پڑھنے کے لیے وہ نشیط ہوگا، دن میں کام کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے چاق و چوبند رہے گا۔ اسی لیے یہ طریقہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی، تو میرے دوستو رات کی نماز تو ویسے ہی افضل نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی کہ جو رات میں قیام کرتے ہیں، رات میں اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ مومن بندوں کی صفات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور فرمایا کہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت، سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو ضرور پوری کرتا ہے، اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو داؤد علیہ السلام کی نماز، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، لہذا ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے اور اس طرح سے رات میں اٹھ کر کے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ قیام اللیل، اسی طرح سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل پڑھنے کی، تہجد کا اہتمام کرنے کی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔